أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغتيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما قالت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وكال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم وكان السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو القصاء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذنني أن ندخل معك تحت القصاء وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وكان السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك
خندق رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وقاك تحت القصام. فدنا الحسين نحو القصام وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره، وتأذن لأن أكون معكما تحت القصام. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت القصام. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب صلوات. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت القصام. فأقبل علي نحو القصام وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت القصام؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيلي وخليفتي وصاحب لواعي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت القصام ثم أتيت نحو القصام وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتأذن لي أن أكون معكم تحت القصام؟ وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت القصام؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت القصام. اللهم صل على أخذ أبي رسول الله بطرف الخصام وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخستي وحمتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم. أنا حرب لمن هاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم، وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية
ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فرقا يدور ولا بحر يجري ولا فلق يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصام. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الخصام؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلوها وبنوها. سلام. پھر سے مل کر واضح بلند تر صلوات. ولا شمسا مضيئة ولا فرق يدور ولا بحر يجري ولا فلق يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصام. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت القصام؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلوها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لأن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يكرعك السلام عليك ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فرقا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معهم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين أوحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت القصام فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل بيتي ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا إلا أعوذ بالله من الصلوات. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجك يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم محمد صلوات وآل طيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بنا دیجئے دیکھیں گے ہم کربلا اب یہ ہے اتنی دعا سیدہ کر دے کرم کی نگاہ
سیدہ جرنیل ہے حسین کا اور ہے مددگار بھی، شیر خدا کا شیر ہے اور ہے یہ کرار بھی، مانگا جسے آپ نے غازی ہے وہ آپ کا سیدہ، کر دے کرم کی نگاہ، دے صدقہ سنین کا سیدہ۔ آواز بلند تر صلوات۔ میرا سلام سیدہ زہرا قبول ہو، میرا سلام سیدہ زہرا قبول ہو، ہر ماتمی جوان کا پرسا قبول ہو، میرا سلام سیدہ زہرا قبول ہو، میرا سلام سیدہ زہرا قبول ہو، حق تو ادا حسین کے غم کا نہ ہو سکا، حق تو ادا حسین کے غم کا نہ ہو سکا، جتنا بھی ہم سے ہو سکا گریہ قبول ہو، میرا سلام سیدہ زہرا قبول ہو، مرنے کے بعد بھی اے خدا اس جہان میں، مرنے کے بعد بھی اے خدا اس جہان میں، میرا علم کے سائے میں رہنا قبول ہو، میرا سلام سیدہ زہرا قبول ہو۔ شبیر نے کہا تھا یہ ارباز زیر تھے، شبیر نے کہا تھا یہ ارباز زیر تھے، پروردگار آخری سجدہ قبول ہو، میرا سلام سیدہ زہرا قبول ہو، ہر ماتمی جوان کا پرسا قبول ہو، میرا سلام سیدہ زہرا قبول ہو۔ آواز بلند تر صلوات۔ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، 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 محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، اختیار کن کے باوجود، اختیار کل کے باوجود، چکی پیستی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، لا الہ جھومنے لگا، لا الہ جھومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، دوسرا علی نہ ڈھونڈیے،
ایک ہی بنی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ آئے ہیں حسن بوقت ظہور آئے ہیں حسن بوقت ظہور اور سر پڑ رہی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ آواز بلند تر صلوات اللهم صل على کیونکہ یہ محفل برائے احصال ثواب منعقد کی گئی ہے محسن بھائی کے والد گرامی اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ان کے احصال ثواب کے لیے مجلس کا اہتمام قرآن خوانی کا اہتمام ہے بیسیکلی یہ قرآن خوانی کی ہے اور جیسے کہ ہیں اس حوالے سے بھی مجلس بھی ایک ہے بیسیکلی مجلس ترحیب کی طرف زیادہ وہ رکھا جائے گا اور ہمارے بھائی تشریف فرما ہیں وہ ہمیں پاک بی بی کی عزت و عظمت پر قصیدہ بھی سنائیں گے ان کے نصائب بھی بیان فرمائیں گے تو میں اپنے وقت میں قرآن کریم کی کچھ آیات اور کچھ صورتیں بما ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تو اس سے جو کچھ آپ سمیٹ سکیں صلوات پڑھیے گا بآواز بلند ٹھیک ہو گیا بار دیگر صلوات پڑھیے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الحمدللہ صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ ساتھ ساتھ معنی اور مطالب بھی کچھ الفاظ کے بیان کرتا چلوں گا بسم اللہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح قرآن کریم کو شروع کرو اعوذ باللہ کے بعد کیا پڑھو بسم اللہ با الگ حرف ہے بے یہ الگ حرف ہے لفظ اسم یہ ایک الگ لفظ ہے اور لفظ اللہ یہ ایک الگ لفظ ہے با اس کو عربی گرامر میں کہتے ہیں حرف جر جو کہ استعانت یعنی قبلہ مدد طلب کرنے کے لیے بولا جاتا ہے بسم اللہ اللہ کی مدد سے اللہ کے اسم کی مدد سے عرف عام میں ترجمہ کیا جاتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے لفظ شروع اشراؤ عربی کا یہ لفظ عبارت میں موجود ہی نہیں اللہ کہتا ہے بسم اللہ یہ بسم اللہ نا اصل میں تھا بسم اللہ
یہ جو الف ہے بے کے بعد یہ عربی قاعدے کے تحت حذف ہو گیا کیونکہ پچھلا جو لفظ تھا اس کے نیچے زیر تھی، ٹھیک ہے، تو پھر بے اس اسم کے سین کے ساتھ مل گیا، وہ بن گیا بے اسم اللہ سے بسم اللہ، ٹھیک ہے جی، بسم اللہ، اللہ کے اسم کی مدد سے قرآن شروع کر رہا ہے، اللہ کے اسم کی مدد سے۔ اچھا یہ جو اسم ہے اور آگے ہے لفظ اللہ، بہت آسان کر کے سمجھا رہا ہوں کہ بچے بھی بات کو سمجھ جائیں گے۔ اسم اور لفظ اللہ یہ آپس میں قبلہ مضاف مضاف الیہ ہیں، عربی گرامر کے مطابق مضاف مضاف الیہ۔ اچھا اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ جو لفظ ہے نا بسم اللہ، بس اس کا مطلب ہے اللہ کے نام سے شروع۔ اچھا مدد اللہ کے نام کی، اسم اور اللہ یہ دونوں آپس میں مضاف مضاف الیہ ہیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اسم ہے وہی اللہ ہے یا جو اللہ ہے وہی اسم ہے، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ عربی کلیہ قاعدے کے مطابق یہ ضروری ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ میں عرفان بھائی غیریت پائی جائے، یعنی مضاف اور ہو اور مضاف الیہ اور ہو، یعنی یہاں پر ضروری ہے کہ اسم اور ہو اللہ اور ہو، اسم اور ہو اللہ اور ہے۔ اچھا مدد اللہ کے اسم کی، ٹھیک ہے جی، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے اسم کی مدد کے ساتھ، الرحمن جو بڑا رحمان ہے، الرحیم جو رحم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے الف لام میم حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ائمہ معصومین علیہم السلام بہتر جانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب، وہ کتاب لا ریب نہیں شک اس میں، اس کتاب میں کچھ شک نہیں، فیہ اس میں ہدی للمتقین، کہ یہ جو وہ کتاب ہے وہ ہدایت ہے، کن کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ آگے اللہ رب العزت متقین کی صفات بیان فرماتا ہے کہ یہ جو متقین ہیں یہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الذین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے وہ کتاب ہدایت ہے، یہ وہ لوگ ہیں کون؟ یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ بالغیب، غیب پر۔ اب اس وقت دور حاضر میں غیب تو یا اللہ ہے یا امر اللہ ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ کہتا ہے وہ لوگ ہیں متقین جو ایمان رکھتے ہیں بالغیب، غیب پر، وَيُقِيمُونَ اور وہ قائم کرتے ہیں، پڑھتے نہیں قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رزقناہم اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا، جو عطا کیا، ينفقون اس میں سے وہ میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ متقین کی علامتیں ہیں۔ والذین اور متقین کی یہ بھی علامت ہے کیا؟ یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں کس پر؟ انزل جو نازل کیا گیا، انزل الیک جو نازل کیا گیا اے میرا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف، وما اور وما انزل اور جو نازل کیا گیا من قبل کا اے میرا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پہلے، یعنی کہ جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا یہ متقین اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا یہ متقین اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب نازل صرف کتابیں اور صحیفے نہیں ہوتے رہے، نازل صرف کتابیں اور صحیفے نہیں ہوئے، نازل اور بھی بہت کچھ ہوا ہے۔ جو نازل ہوا ہے، جو نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھنا متقین کی صفت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَبِالْآخِرَةِ اور آخرت پر، ہم وہ لوگ یوقنون ایمان نہیں یقین رکھتے ہیں۔ اچھا جی، ایمان اور یقین میں فرق کیا ہے؟ باقی ساری چیزوں پر یہ حضرات ایمان رکھتے ہیں جو متقین ہیں، یہ جو آخرت ہے صرف اس پر وہ حضرات یقین رکھتے ہیں۔
ایمان اور یقین میں فرق یہ ہے، ایمان رکھا جاتا ہے غیب پر، بن دیکھے کسی چیز کو ماننا. یہ جو آخرت ہے اس پر ایمان ایسے رکھنا ہے جیسے دیکھ چکے ہو، جیسے دیکھ چکے ہیں. آخرت پر اللہ کہتا ہے وہ ایسے ایمان رکھتے ہیں کہ منزل ایقان یعنی یقین پر فائز ہیں. آخرت کو ایسے مانتے ہیں جیسے انہوں نے آخرت کو دیکھ رکھا ہے. اور یہاں پر میں کتب اہل بیت علیہم السلام سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا چلوں. جتنی تفاسیر ہیں اہل بیت کی، یعنی ہمارے مذہب تشیع فقہ جعفریہ کی، جتنی یعنی کہ تفسیر وہ کتاب ہوتی ہے جی قرآن کریم کی جو آیات ہیں نا ان کی تفسیر بیان کی جاتی ہے. ہماری بہت ساری تفسیروں میں یہاں پر یہ جو لفظ آخرت استعمال ہوا ہے نا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. مفسرین کہتے ہیں یہاں پر آخرت سے مراد امام زمانہ علیہ السلام کی ذات ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے، کتب اہل بیت کی تشریح کے مطابق اللہ کہہ رہا ہے وہ مہدی علیہ السلام کو ایسے مانتے ہیں جیسے دیکھ رکھا ہو. یہ جو متقین ہیں. اچھا، ان کی اور پھر اللہ بیان کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علی ہدن، جو ہدایت پر ہیں. جو ہدایت پر، ابھی ہدایت مانگ نہیں رہے. اسی لیے تو ہم جب سورہ فاتحہ نماز میں تلاوت کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے، جب آتا ہے نا کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر تو غضبناک ہوا، نہ کہ ان کا جو گمراہ ہوئے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آمین، ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کے الحمدللہ ہم سیدھے راستے پر ہیں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. اچھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اولئک علی ہدن، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، جو پروردگار کائنات نے ہدایت کے ذریعے بھیجے تھے. اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن میں یہ صفات ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو میری بھیجی گئی ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ، اور فقط یہی لوگ ہیں، وَأُولَئِكَ، اور فقط یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، جو کہ کامیاب ہیں. اگر کوئی کامیاب ہے تو یہی ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں. صلوات پڑھیے گا صلی علی محمد. اچھا، اب آگے اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اب دیکھیں پیچھے جتنی صفات بیان ہوئی ہیں، اللہ کہتا ہے یہ کامیاب لوگوں کی ہیں، یہ ان کی ہیں جو میری ہدایت پر ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مومنین ہیں. اچھا، اب ان کے مقابلے میں جو اللہ بیان کر رہا ہے، ان لوگوں کو اللہ نے پہلا لفظ ہی ان کے لیے استعمال کیا، ان الذین کفروا، جس کے علاوہ جو صلوات پڑھیے گا بابا صلی محمد. یعنی پروردگار کی بھیجی ہوئی ہدایت کے علاوہ جو راستہ ہے وہ راستہ کفر کی طرف جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا، اور جو کافر ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، اللہ کی ہدایت کا انکار کیا. اللہ فرماتا ہے سواء، برابر ہے، علیہم، ان پر، یا ان کے لیے برابر ہے. کیا برابر ہے؟ انذرتہم، آپ ان کو ڈر سنائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو ڈر نہ سنائیں. ہم لا یؤمنون، وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. اللہ فرماتا ہے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے میری آیات کا، میری ہدایت کا انکار کیا، ان کے لیے برابر ہے آپ ان کو، اے محمد آپ ان کو ڈر سنائیں یا نہ سنائیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو ڈر سنائیں یا نہ سنائیں، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ اللہ نے وجہ بھی بتا دی.
اس کی ہدایت کا انکار کرنے والے کی سزا یہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پر سٹمپ کر دیتا ہے، اللہ ان کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر کر دیتا ہے۔ کیسی مہر؟ وعلی ابصارہم، ان کی آنکھوں پر بھی غشاوۃ، پردہ ڈال دیتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب اس نے تیار کر رکھا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، صلوات پڑھیے گا ذرا آواز بھی، اللہ محمد وآل محمد۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور انسانوں میں سے، لوگوں میں سے، مَن یقول، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے یا ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ، وبالیوم الآخرۃ، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وما ہم بمؤمنین، اللہ کہتا ہے لیکن در حقیقت یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ ان کے زبان کا قول ہے لیکن یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو، ٹھیک ہے جی، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بھی، وما یخدعون، اللہ فرماتا ہے در حقیقت وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، الا انفسہم، صرف وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، اللہ فرماتا ہے لیکن وہ دھوکہ تو دے رہے ہیں لیکن اس کا شعور بھی نہیں رکھتے کہ دھوکہ اللہ کو دے رہے ہیں یا اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے گا بابا۔ پڑھیے، ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک، وہ میں گیا صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم، اچھا یہ ساری ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں جنہوں نے اللہ کی ہدایت کا انکار کیا، جنہیں اللہ کافر کہتا ہے، جسے مولوی کافر کہے وہ اور ہوتا ہے، جسے اللہ کافر کہے اس کی صفات اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے اس کی ہدایت کا، اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کا انکار کیا، فی قلوبہم مرض، ٹھیک ہے جی، اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض میں اور اضافہ کر دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کو درد دینے والا عذاب پہنچے گا۔ کس لیے پہنچے گا؟ کیوں پہنچے گا؟ بما کانوا یکذبون، بس سبب اس جھوٹ کے جو وہ بولا کرتے تھے، بس سبب اس کے کہ جو وہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کا انکار کرتے تھے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، یہ جو اللہ کی ہدایت کے منکر ہیں ان کی ایک اور نشانی ہے۔ ابھی آپ قرآن کی دی گئی نشانیوں کو اپنے زمانے کے ساتھ میچ کرتے جائیں تو آپ کو یہ ہر زمانے پہ قرآن کے بلا پورا اترتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا، کہ تم فساد نہ کرو، فی الارض، زمین میں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، وہ ہم ہی تو ہیں جو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الا، خبردار، انہم، بے شک یہی لوگ، ہم المفسدون، یہی تو ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ شعور نہیں رکھتے۔ صلوات پڑھیے گا بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر اب اگلی آیت بھی آپ کے زمانے کے معاملات پہ، روز مرہ آپ کی معاشرت پہ پوری اترتی نظر آئے گی، انتہائی توجہ سے سنیے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمینو، کہ تم بھی ایمان لے آؤ، جب مومنین ان سے کہتے ہیں جنہوں نے اللہ کی ہدایت کا انکار کیا، مومنین ان سے کہتے ہیں کہ تم بھی ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے یہ اور لوگ ایمان لائے ہیں،
तुम भी ईमान ले आओ। तो वो क्या कहते हैं, कालू, तो वो अल्लाह की हिदायत का इनकार करने वाले कहते हैं, अन्नुमिनु, ओ क्या हम भी ईमान ले आए, कमा आमनस सुफहा, जैसे बेवकूफ़ ईमान लाए हैं, क्या हम भी वैसे ईमान ले आए। अल्लाह फरमाता है, फिर इसका जवाब अल्लाह देता है। अल्लाह ने इंसानों के लफ्ज़ नहीं बयान किए कि इंसान इनको क्या कहते हैं, अल्लाह खुद इसका जवाब देता है उनकी इस बात का जो वो कहते हैं, क्या हम उस तरह ईमान लाएं कि जिस तरह बेवकूफ़ ईमान लाए हैं। अल्लाह कहता है, अलो इन्नहुम हुमुस्सुफहाउ, जान लो, खबरदार, यही बेवकूफ़ हैं। वलो किल्ला यअलमून, क्यों, इल्म नहीं रखते। सलावात पढ़िएगा बाओज़े बुलंद मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर एक निशानी और यहाँ पर बयान की गई, वइज़ा लकुल्लज़ीना, अल्लाह कहता है जब ये लोग जिन्होंने हिदायत परवरदिगार का इनकार किया, ये उनसे मिलते हैं, आमनू, जो ईमान लाए, वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू, जब ये मुनाफिक लोग ईमान वालों से मिलते हैं, कालू, तो कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान लाए, वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, और जब ये अपने शैतानों में वापस जाते हैं, कालू, उनको कहते हैं, इन्ना माअकुम, हम तो तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, मोमिनों से तो हम सिर्फ मजाक कर रहे थे। सलावात पढ़िएगा बाबा। अच्छा, बारे दीगर सलावात पढ़िएगा। अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पाक बीबी सलावातुल्लाहि ताला अलैहा के फ़ज़ाइल के दौरे हाज़िर के मुताबिक ओहदे ते ही गल करना इंशाअल्लाह। अच्छा जी, खुतबा फ़दक, अभी मेरे भाई तशरीफ़ फरमा है, ये बड़े बड़े उलमा में भी अल्लाह ताला इनकी इज़्ज़त व तौक़ीर में इजाफ़ा करे, उलमा में पढ़ते हैं, बड़े बड़े ज़ाकिरीन में इनको पढ़ने का मौका मिलता है, बड़े बड़े मजमों में माशाअल्लाह मैंने इनको खुद सुन रखा है। अल्लाह ताला पाक बीबी के सदक़े इन्हें सेहत व सलामती से तूल उम्र भी दे, और इनके इल्म में, ज़रफ़ में, और इनकी जो पढ़ाई है उसमें बरकत और अपना करम फरमाए इन पर मज़ीद। सलावात पढ़िएगा बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं आप हजरात के लिए कोई एक आधा बंदा भी बात को पिक कर लेना जी, तो वो मजलिस हो जाती है, ज़िक्र हो जाता है। अब ख़ुसूसन बिलख़ुसूस इरफान भाई, ये बात है ज़ाकिरीन के लिए ख़ुसूसन, और जो अफराद हैं, अवामुन्नास है, उन तक ज़ाकिरीन ने पहुँचानी है, खुतबा ने पहुँचानी है। मैं आपके लिए भी ख़ुसूसी तौर पे ये दो चार जुमले पढ़ना चाहूँगा, और जो कोई पिक कर ले तो उसके लिए बड़ी बात है। कुछ अरसा पहले वो मसला आज तक भी चल रहा है, बाग़े फ़दक के हवाले से गुफ्तगू करते हुए एक मौजू छिड़ा था बाग़े फ़दक के हवाले से। उस पर गुफ्तगू करते हुए एक नासबी मौलवी ने बयान दिया था, उसने कहा था कि जब पाक बीबी सलावातुल्लाह ताला अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, मुतालबा फ़दक कर रही थी, तो जब वो मुतालबा कर रही थी, माज़ल्ला नाउज़ु बिल्लाह अलैयाज़ु बिल्लाह, तो उनका ये मुतालबा करना, उसने कहा कि ये ख़ता है, ये ख़ता थी। अच्छा, मैंने पहले भी एक मजलिस तरहीम के मौका पर इसी मोहल्ले में एक बात की थी कि किबला ये इतनी बड़ी फुल टॉस थी ना जो उस मौलवी ने दी हमारे लिए, मज़हब तशय्यो के लिए, उसने इतनी बड़ी अपने मज़हब के हवाले से बेवकूफ़ी की ना, लेकिन हमारी कमज़ोरी ये थी कि हमने इसका ना जवाब दिया, ना इसको पिक किया, और ना ही इस पर बात की, ना हमारे खुतबा ने। और किबला तशरीफ़ फरमा है, मैं माजरत के साथ एक बात करूँगा कि आप देखते रहते हैं मेरे भाई, मैंने पहले कहा कि बड़े ज़ाकिरीन में भी माशाल्लाह पढ़ते हैं, जिनकी फ़ीसें इरफान भाई
پیر سے لے کے جمعے تک 1,00,000 روپیہ اور ہفتے اور اتوار کو 1.5 لاکھ ہے. انہوں نے بھی اس موضوع پہ بات ہی نہیں کی. حالانکہ یہ میں نے پھر کہا کہ یہ اتنا بڑا بلنڈر اس بندے نے کیا اپنے مذہب کے، اپنے عقیدے کے خلاف، لیکن ہم اسے پک نہیں کر سکے. اس کا جواب یہ تھا، جب وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے جب کہا کہ جب مطالبہ فدق کر رہی تھی تو العیاذ باللہ خطا پر تھی. اس وقت بھی اب آگے 3 جمادی الثانی کو انشاءاللہ مجلس ہے پاک بی بی صلوات اللہ علیہا کی شہادت کی امام بارگاہ میں. 2 جمادی الثانی لعنت ہے، 2 جمادی الثانی کو مجلس ہے انشاءاللہ. اس مجلس میں آپ کا یہ خادم اہل سنت بھائیوں کی معتبر جید، گلی محلے کے مولویوں کی نہیں، معتبر جید 25 کتب کے حوالے انشاءاللہ میں اس مجلس میں پیش کروں گا. کسی کے بھی کام آ جائیں. بڑی بات ہے کہ ہر محدث نے اور حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی اس بات پر اتفاق کیا کہ پاک بی بی صلوات اللہ علیہا جب مطالبہ فدق کر رہی تھی تو حق پر تھی. 25 کتابوں کے حوالے، ویسے 30 ہیں، میں احتیاطاً 25 کتابوں کے حوالے جید کتابوں کے انشاءاللہ اس مجلس میں اگر زندہ رہا تو پیش کروں گا. اب یہ حوالے قبلہ اگر مجھ جیسے طالب علم کے پاس ہیں تو جن کی یہ فیسیں پیر سے جمعے تک 1,00,000 اور ہفتے اتوار کو 1.5 لاکھ ہیں، یہ حوالے ان کے پاس نہیں ہونے چاہیے تھے. انہیں اتنی تو توفیق ہونی چاہیے تھی کہ کم از کم ان کو عوام میں بیان کرتے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے بھائی مانتے ہی نہیں تھے کہ بی بی دربار میں گئی، ان کے مولوی نے انہیں بتا دیا کہ گئی تھی تو اب تم اس کو آگے لے کے چلو. اب تو یہ تھا، تم خود کو کہتے ہو وکیل حق زہرا، جس کو دیکھو اٹھ کے اپنے نام کے ساتھ وکیل حق زہرا لگا کے بیٹھا ہے. کوئی بات ہوتی ہے جو لندن بھاگ جاتے. اب وہ فیصل آباد کا یوٹیوبر دیکھ لیں، آصف علوی. اب وکیل حق زہرا ہو تو اس پر بات کیوں نہیں کی کسی نے؟ اور بڑے بڑے علماء کے نام یہاں پر ذاکرین کے نام لیے جا سکتے ہیں جو بڑے بڑے مجمعوں میں 10-10 20-20 ہزار کے مجموعوں میں خطاب کرتے ہیں. یہ ان کی ڈیوٹی تھی. اور آج بھی اگر کوئی پاک بی بی صلوات اللہ علیہا کی وکالت کرنا چاہتا ہے شیعہ ممبر سے تو اس کے لیے اس کا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ اس موضوع کو لے کر آگے چلے. پھر وکیل حق زہرا، خادم در زہرا صلوات اللہ علیہا ہونے کا حق کچھ ادا ہوگا. صلوات پڑھیے گا با آواز سے بولا صلی اللہ آل محمد بار دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پاک بی بی سیدہ صلوات اللہ علیہا کے فضائل کے حوالے سے بس ایک جملہ اور پھر ممبر اپنے بھائی کے حوالے کروں گا. میں بیان کیا کرتا ہوں اکثر، پھر صلوات پڑھیے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس چوکھٹ کے بہترین فضائل، اس چادر کے بہترین فضائل وہی جانتے ہیں جو اس چادر کے نیچے آئے. ٹھیک ہے جی، اب باقی اور کوئی نہیں جانتا. لیکن میں اب مولا کائنات اور نبی علیہ السلام سے زیادہ پاک بی بی صلوات اللہ علیہا کے قریب اور کوئی نہیں تھا. آل پاک، حسنین کریمین، شہزادیاں، مولا کائنات اور نبی علیہ السلام، یہ 6-7 ہستیاں ہیں جو پاک بی بی صلوات اللہ علیہا کے قرب میں رہی. ان سے بہتر پاک بی بی کو کوئی نہیں جانتا. ایک فضیلت کا جملہ جو مولا کائنات کا ہے پاک بی بی کی شان میں، وہ آپ کو ہدیہ کروں گا اور پھر ممبر میرے بھائی کے حوالے کروں گا. اس سے پہلے ایک عمل وہ آپ کو بتاتا چلوں، صرف 1-آدھا منٹ لوں گا. لوگ عمل پوچھتے ہیں بعض اوقات رزق میں وسعت کے لیے، اپنا گھر میں برکت کے لیے، مختلف معاملات میں اعمال پوچھتے ہیں اور بڑے بڑے طویل اعمال کرتے ہیں. یہاں پر میں ایک چیز آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو اعمال ہیں سب کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن نبی علیہ السلام
उम्मत के सरदार कौन हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब सबसे बड़ा अमल वो बता सकते हैं, वो जो बताएंगे उससे आगे कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, और उन्हें सबसे ज्यादा अजीज सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलावातुल्लाह अलैहा है। अब नबी अलैहिस्सलाम जो बीबी फातिमा को बताएंगे ना, उससे ऊपर भी कुछ हो नहीं सकता। तो ये जो तस्बीह ज़हरा है सलामुल्लाह अलैहा कसीरन कसीरा, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी शहजादी सलावतुल्लाह अलैहा को ये तोहफा दी है। ये उनका बताया हुआ अमल है। इस अमल को अमूमन हम हल्का समझते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बाबरकत चीज़ कोई आसान और फजीलत में बड़ा कोई अमल हो नहीं सकता, क्योंकि ये उम्मत के सरदार ने अपनी सबसे अजीज हस्ती को ये अमल दिया है। सलावत पढ़िएगा बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। एक जुमला मौला कायनात का है, पाक बीबी सलावतुल्लाह अलैहा की शान में मौला फरमाते हैं, आइनमा नजर तो इलैहा। एक ही जुमला पढ़ूंगा फिर मिंबर भाई के हवाले। मौला फरमाते हैं, आइनमा नजर तो इलैहा, मैंने जब भी फातिमा की तरफ देखा, आइनमा नजर तो अलैहा रअयतु वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फातिमा की शान क्या बयान की जाए, मैंने जब फातिमा पर निगाह डाली, मोहम्मद का चेहरा नजर आया, फातिमा नजर नहीं आई। सलावत पढ़िएगा। मालिक इन्हां दा साया सलामत रखे। गुलाम हुसैन अलवी साहब बड़ी सोहनी गुफ्तगू भी करते हैं और जड़ा काम ये कर रहे हैं कोई घट ही करता है। ठीक है जी, जनाब गुलाम हुसैन अलवी साहब। नियाजी साहेब तशरीफ लियाओ इत्थे, जरा दो चार गल्लां करनियां ने तुहाडे नाल। सलावत मुहम्मद वाले मुहम्मद। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब इरफान अब्बास रतन साहब का कि मौला के बड़े मंजूर नज़र ज़ाकर हैं। इन्होंने जो मेरा तारफ़ आपसे करवाया है, और मेरी ये ख्वाहिश है कि हम सब ही इसी काम के, इसी कश्ती के सवार हैं। जिस तरह अभी मुझसे पहले किबला साहब बयान फरमा रहे थे, मगर बस मेरे जो कि विजन है, मेरी सोच ये है कि हम अपना जो सोच का नज़रिया है ज़रा उसको वसी करते हैं। अब जो ख़तीब आते हैं, इनकी मजबूरी है कि इन्होंने कोई ना कोई इशू लेके चलना होता है, फिर ये तभी तो एक सिलसिला चलता है किबला, बड़ी माजरत से। मगर इससे वो आजकल जो हालात जा रहे हैं, मैं आप सब की तवज्जो उधर करवाना चाह रहा हूँ कि पहली जमात से लेके 12वीं जमात और यूनिवर्सिटी का तो मुझे पता नहीं, अभी तक वहाँ मैंने रिसर्च नहीं की है। इसकी जो इस्लामियात की किताबें हैं, उनके अंदर अहानत यानी तौहीन का पहलू है अहले बैत का, और जो इनके ख़िलाफ़ हैं उनको मशाहिर इस्लाम बनाकर पेश किया गया है। ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी करके हुकूमत वक्त को दे दी हैं, अपने उलमा को दे दी हैं, अपने दीनी व सियासी जमातों को दे दी हैं, और इंशाअल्लाह जो हैं नियाजी साहब, इनसे तो मैं कभी कभार रहता हूँ, मरबूत रहता हूँ और इनसे बताता रहता हूँ उनको। मेरी सोच यह है कि हम सब इसके ऊपर भी तवज्जो दें, एक बात। दूसरी बात यह है कि अब ज़माना बहुत सोशल मीडिया का है, हर बंदे के जिसके जेब में मोबाइल फ़ोन है वो समझे वो पूरी दुनिया से उसका राब्ता है। वो एक दफ़ा यूँ आवाज़ निकालता है तो पहुंच जाती है किसी जगह पर भी। तो मेरी ये सोच है कि हम अपनी आज़ादारी को किबला साहब बड़ी माजरत के साथ इसको बेहतर करें। अपने आज़ादार जो हमारे मोमिनीन हैं, ये अपने आप को ख़ुद ही इस काबिल बनाएं कि ये देखें कि इनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। बार बार जो किबला साहब फरमा रहे थे 1.5 लाख जो हैं इनकी फ़ीसें या इधर उधर है, तो बजाय इसके कि हम ये चीज़ें, ये सब बानियान और ये जो अज़ादारान हैं, इनके ऊपर मरहून मिन्नत है। आप ख़ुद अगर अपने इलाके के अंदर, जिस तरह मैंने अपनी एक तंजीम का नाम रखा है जी किबला साहब, निसाब तालीम व तालीमात इस्लामिया फाउंडेशन पाकिस्तान। ये सिर्फ 2 नुकात पर मैं काम करना चाह रहा हूँ और काम कर रहा हूँ।
ایک تو یہ غالی اور مکسر کے چکر سے نکلنا ہے، اس سے ہماری قوم کمزور ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ ہمارے اندر ایسے بیٹھے ہیں جو وہ پوری ڈیوٹی سمجھ کے اس کو ابھار رہے ہیں، اس بات کو، ان کا رزق کی شاید اس سے منسلک ہے۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں، نہ غالی نہ مکسر، عزادار۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم ہر جو آدمی ہیں، آپ دیکھو 10-12 بندے اگر یہاں نہ ہوتے تو یہاں مجلس کا ماحول ہی نہیں تھا، تو اس کا مطلب اصل طاقت تو آپ لوگ ہیں۔ آپ وہ گن پوائنٹ پہ تو آپ سے پیسے نہیں لیتے کہ 1.5 لاکھ دو تو ہم آئیں گے، نہیں لیتے نا، اپنی مرضی سے دے رہے ہیں لوگ اپنی مرضی سے ان کو سن رہے ہیں۔ تو آپ یہ جو ہمارے جو نوحہ خان ہے، یہ ہمارا حصہ ہے، نوحہ خانوں کو، انجمن سالاروں کو، ماتم داران کو، ان سب کو سوچنا ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ کیا ان کا یہ فعل امام حسین علیہ السلام اور اس بی بی کی خوشنودی کے لیے ہے یا ایک کاروبار بن گیا ہے؟ اب دور آ گیا ہے، میں صرف آپ کی بات اسی پر اب میں ختم کرنا چاہتا ہوں، زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا۔ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اویئر کرتا رہوں گا، میں اس کو بہت آگے تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ کامیابی ہو رہی ہے۔ بہت اچھی آپ کو انشاءاللہ خوشخبریاں دوں گا اس تنظیمی کے حوالے سے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ سے میری التماس ہے، میری یہ آواز جو عزادار آپ لوگ بیٹھے ہیں، ہر یونین کونسل کے اندر جتنی آبادی ہوتی ہے وہاں ایک یہ تنظیم بنائیں، وہ اپنے عزاداروں سے مربوط رہیں، بانیان کے رش کو زیادہ کریں، ہر مومن فریضہ سمجھ کے جائے۔ جو ماتمی لوگ ہیں، عزادار ہیں، سالار ہیں، ان کو آنا چاہیے، مگر ان کو یہ پتہ ہو کہ وہ ایک ماتم داری میں جا رہے ہیں، ایک اپنی ڈیوٹی، یہ لفظ جو وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، کس بات کی ڈیوٹی ہے بھائی؟ وہ ان کی عبادت ہے، وہ ڈیوٹی لفظ غلط ہے۔ ڈیوٹی وہ یا کوئی پیسے دیتا ہے، آپ مزدور سے ایک ڈیوٹی لیتے ہو، خطیب سے ایک ڈیوٹی اگر لیتے ہو، وہ یہ تو پھر ڈیوٹی ہو گئی۔ پیسے لیے میں یہاں کھڑا ہو گیا، کہاں پیسے لیے ماتم کرنے لگ گئے، پیسے لیے وہ جناب گاڑی دے آ گئی تو چل پڑے، یہ نہیں ہے۔ عبادت سمجھ کے کرو، اپنے اس عزاداری کو واپس لاؤ جو آپ کے آباء و اجداد کرتے تھے، اس کو واپس لانا ہے۔ ایک اپنی تنظیم بناؤ، اپنی مجلسوں کو خود مانیٹر کرو، جو عزادار جو بیٹھے ہیں وہاں پر جو بیٹھے ہیں وہ خود مانیٹر کریں۔ اگر کوئی خطیب بغیر روایت کے پڑھتا ہے اس کو روکیں، کوئی ذاکر اگر ایسے ہی کرتا ہے۔ اب دیکھو یہ مجلس ایک اصحال ثواب کے لیے ہے۔ سب سے پہلے تو میں بھی جب ختم کروں گا، ختم کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں آپ سورۃ فاتحہ ضرور تلاوت کریں، وہ ہمارے بھائی اور ان کے والد بزرگوار کے لیے۔ یہ جہاں جاؤ پتہ ہو کہ ہم نے کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اپنی معرفت کو، عرفان کو بلند کرو، ٹھیک ہے؟ اور جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہر فرد ہے امت کے مقدر کا ستارہ، آپ سارے لوگ ستارے ہیں، عزادار ہیں، آپ کسی سے کم نہیں ہیں۔ آپ اپنی طاقت کو پہچانو، آپ نے خود محاسبہ کرنا ہے، ممبر کا بھی، سٹیج کا بھی، عزاداران کا بھی، ذاکرین کا بھی۔ اگر وہ بغیر روایت کے، بغیر لکھی پڑھی بات کے پڑھتا ہے، غلط ہے۔ ہم اگر کوئی مولوی پڑھتا ہے اس کو بھی ہم ٹوک سکتے ہیں۔ اگر کوئی سالار نوحہ خان وہ شاعری کرے جو ان کے اہل بیت کے شان کے برابر ہو، ایسے بے تکی 4-5 لوگوں کو میں جانتا ہوں، خدا ان کو غارت کرے، جو وہ انہوں نے عزاداری کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اس طرح کی وہ بناتے ہیں شاعری کہ جیسا اس میں یعنی شک پڑ گیا ہے، لوگ ہم اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ جی ان اہل بیت کو ہی خدا سمجھتے ہیں۔ کیا یہی رہ گئی ہے ان کی شان واہ واہ کروانے کے لیے؟ اللہ ایک، کیا یہی بات رہ گئی ہے کہ ہم اہل بیت کو اللہ بنا دیں، اللہ کو اہل بیت بنا دیں، لوگ واہ 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 تو بڑا خطیب ہو گیا؟ لعنت ہے ایسے خطیب پر، یا ایسے چاہے جو بھی ہے، کوئی مولوی ہے یا عزادار ہے یا ذاکر ہے، جو بھی ہے۔ دیکھو آپ اپنے اندر ایک معرفت پیدا کرو، آپ اپنے اندر ایک منظم ہو جاؤ، اپنے علاقے کے اندر ایک تنظیم، جناب بانیان صاحب آپ ایک تنظیم بناؤ، اس کے بعد جو ہے چلو آپ میری التماس ہے، ملتمس ہوں کہ اس بار سورۃ الحمد شریف فاتحہ پڑھیں اور اس کے اصحال ثواب کے لیے، اس کے بعد بھائی صاحب آپ کو فضائل و مصائب بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین،
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا اللہ اس دا ثواب جو ہے مقصود علی ناز صاحب نے اور اس خاندان کے دیگر جڑے محبان آل محمد بزرگ فوت ہوئے انہوں نے اور جو سارے جتنے حاضرین ہیں انہوں نے جڑے فوت ہوئے نے اموات نو جو محبان آل محمد نے آزادار ہیں میرے مولانا دے سالے صاحب اللہم صلی علی محمد وآل محمد جناب بہترین ذاکر عرفان عباس صبرہ شبہ اچھا جی جی ٹھیک لو جی بانیان والوں حکم ہے کہ جڑے حضرات باہر تشریف رکھ دینے چلو درخواست کر لینے ہیں جی تے جڑے باہر تشریف فرمان اس انتظار چنے کہ ختم ہوئے تے پھر جائیے ختم اجے کوئی نہیں جے ہونا اجے ذاکری ہونی ہے ذکر پاک ہونا ہے تے پھر ختم ہونا ہے تے مہربانی کرو سارے جتھے جتھے ہیں سارے گھراں چوں نکلو اتوار ہے چھتی نہیں نکلے جاندہ لیکن چلو کوشش کرو صلوات پڑھو سارے حضرات محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد دعا ہے مالک کائنات مقصود علی ناز صاحب ساڑھے بزرگ مالک انہوں نے درجات بلند فرماوے اس خان وعدے دے جتنے مرحومین اس دار فانی تو کوچ کر گئے انہوں نے درجات دی بلندی واسطے صلوات اچھی آواز نہ پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور صفدر ساکی صاحب نے مالک سے تندرستی مالک انہوں دی زندگی دراز فرماوے ساڑھے بزرگ نے تو میں اسال ثواب دی مجلس اس مناسبت نال میں جتنا میں نے میرے بھائی نے حکم کیتا ہے میں اتنا ہی پڑھنا ہے طولانی مجلس نہیں علوی صاحب کسے بندے نے پوچھو نا جی امیر بندے کو رچ آدمی کو جدے کو بینک بیلنس سے جائیداد ہے سارا کچھ انہوں پوچھو جی توں فلان بندے نے سلام نہیں لئی ادھے ہاتھ ملان دینے لوکی میں ویکھے نے اس معاشرے ادھا ہاتھ ملان دینے انہوں پوچھو بھی توں سلام کیوں نہیں لیا بھائی وہ آکھے گا جی بندہ میرے لیول دا نہیں میرے برابر دا نہیں میری امیج دا نہیں مالک امیر فرماندن کسی کا مکان دیکھ کر کسی کی دولت دیکھ کر حیران نہ ہوا کرو کیوں ہر گھر میں روٹی کا سائز اور قبرستان میں قبر کا سائز سب کا ایک ہے تھوڑا جائے بولے آجائے یار تھوڑا جائے مہربانی کرے آجائے قبلہ موجود نے انہوں دی موجودگی اچھ میں میری جسارت نہیں میں چند گزارشات مولا تو پوچھا گیا مولا یہ موت کیا ہے مولا فرمایا یہ موت وہ تیر ہے جو اپنے ہدف کی طرف چل چکا ہے اچھا پوچھو جی تو سلام کیوں نہیں لئی جی میرا امیج دا بندہ ہی نہیں میرے برابر دا بندہ ہی نہیں میرے معیار دا نہیں مصرے سنیں جلوی صاحب تھکن کو اوڑھ کے چادر میں جا کے لیٹ گئے تھوڑے ہونتے چنگے ہون تھکن کو اوڑھ کے چادر میں جا کے لیٹ گئے ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے آئے ہائے 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 آئے ہائے 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 کیا بات ہے یار سلام ہے تو انہوں یار مالک تو انہوں سلامت رکھے جی مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے مولا امیر مسجد کوفہ دے ممبر تے جلوہ فگن ایک بندے سوال کی تھا مولا یہ جو ہندو ہیں یہ میت کو جلاتے کیوں ہیں اور مسلمان دفناتے کیوں ہیں سوال تے غور ہے جی مولا یہ جو ہندو ہیں یہ میت کو جلاتے کیوں ہیں اور مسلمان دفناتے کیوں ہیں میرے بادشاہ اللہ متحرک کوئی بادشاہ فرمایا بندہ خدا کچرا جلایا جاتا ہے خزانہ دبایا جاتا ہے آئے آئے آئے
سبحان اللہ یار، مالک تو سلامت رکھے جی. ایک صلوات پڑھو خندہ پیشانی نال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. صلوات الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، لا نبی من بعدی. تو اپنی شکل سے ظاہر ہے، نیک نام نہ بن. قبلہ، تو اپنی شکل سے ظاہر ہے، نیک نام نہ بن. مصر کائنات تو قیمتی. تو اپنی شکل سے ظاہر ہے، نیک نام نہ بن. تو امتی نہیں لگتا، مجھے امام نہ بن. سلام ہے یار، سلام ہے یار. تو اپنی شکل سے ظاہر ہے، نیک نام نہ بن. تو امتی نہیں لگتا، مجھے امام نہ بن. سرجمی بھائی، علی کے نمک کے عدد برابر ہیں، مکر کے مولا علی سے نمک حرام. آدھوچے سبحان اللہ یار. سلامت ہونے جی، سلامت ہونے. مولا آپ کو سلامت رکھے. سبحان اللہ جی، مالک تو سلامت رکھے یار. آل محمد تو وزد رکھا. بہت شکریہ جناب جی. بسم اللہ جی. تو اپنی شکل سے ظاہر ہے، نیک نام نہ بن. تو امتی نہیں لگتا، مجھے امام نہ بن. علی نمک کے عدد برابر ہیں، مکر کے مولا علی سے نمک حرام. سلام ہے یار دونوں جی. میں بسم اللہ کر رہا. اچھا، ایام سیدہ ہے تو میرا جڑا ورد وظیفہ ہے وہ میں پڑھ دے رہا. پڑھیا ہر کوئی آکھے، اتے میں بھی آکھاں پڑھیا. کلمہ پڑھن دا فائدہ کیجے، دل دا کفر نہ چڑھیا. کلمہ پڑھن دا فائدہ کیجے، دل دا کفر نہ چڑھیا. تیرے نالوں
تے جس نہیں کلمہ پڑھیا جزیہ دے کے معافی مانگ لئی زہرا نال نہیں لڑیا آئے ہائے 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 آئے ہائے ہائے ہاتھ اچھے ہائے دری سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی سلام ہے تو یار مالک تو وسدہ رکھے جا توڑی کیا بات ہے توڑی کیا بات ہے تسی جیندے رہو تسی وسدے رہو لو جی ایک نعت میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو صلوات سارے اچھا اے نعت رسول مقبول جڑی میں پڑھن لگا اے دے بعد ہی جنہیں ردیف نبھائی چونکہ بندے ہیں نا زمین کسے دی ہوئے تے عمارت اپنی کھڑا کر کے بندہ آندہ جی میری زمین ہے کیوں جی حالانکہ زمین کسے اور دی ہوندی ہے عمارت کوئی کھڑا کر لوے تے لہذا بات ہے ردیف علوی صاحب آگے کی بات ہے کتوں دی ہے جی آگے کی بات ہے ردیف ریپیٹیشن ہے آگے کی بات ہے تے ماشاءاللہ اگے دے لوگ تشریف فرماؤ اگلی گل نو سمجھن والے تشریف فرماؤ شاعری رخت نو سمجھن والے اور فہمیدہ لوگ تشریف فرماؤ اے میں آکھنے نہیں کہ ایتھے کسی گل دی سمجھ نہیں ہر گل دی سمجھ ہے ماشاءاللہ آگے کی بات ہے ردیف ہے نعت پڑھن لگا جی میں ہر حرف رنگ و نور سے آگے کی بات ہے ہر حرف رنگ و نور سے آگے کی بات ہے ہر حرف رنگ و نور سے آگے کی بات ہے فرد ثانی سننا جی ہر حرف رنگ و نور سے آگے کی بات ہے نعت نبی شعور سے آگے کی بات ہے ہر حرف رنگ و نور سے آگے کی بات ہے سرکار دا فرمان عزیز وقار ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اول ما خلق اللہ نوری سب تو پہلے اللہ نے میں محمد دا نور خلقی تے جمدے نہیں جمدے اسی تسی ہیں بلکہ انج آکھاں جدے تے غسل واجب ہے انہوں کی پتہ محمد کون ہے آئے ہائے ہائے جملہ میں آگ گیا جی مالک تنو مزدہ رکھے جی مالک تنو مزدہ رکھے جتھے تو آنا ہے 40 دن جگہ نہ پاک امی نہ پاک جتھے اے آن دن کٹ تو کٹ کعبہ بن دائی سبحان اللہ سلام ہے مالک تنو مزدہ رکھے جی ہر حرف رنگ و نور سے آگے کی بات ہے نعت نبی شعور سے آگے کی بات ہے تھوڑا جا معیار سماعت بلند کریں تھوڑی جی ایکو کٹائیں میں شعر پڑھنے لگا جس سے خلق ہوئے تھے 1.25 لاکھ انبیاء جس سے خلق ہوئے تھے 1.25 لاکھ انبیاء یہ نور ان کے نور سے آگے کی بات ہے سلام علوی صاحب تو میں بسم اللہ کران جی زندہ و سلامت رہو جی آل محمد تنو مزدہ رکھن جی بہت پیارا شعر جڑے بندے اعتراض کر دن شیعہ علی نو ہاتھ تو ودا دن دن میں نو ایمان نو دسو کہ رسول عربی فرمایا ہوئے کہ دی شان دی ہاتھ دی کوئی نہیں علی دی دسو جی
مالک تینوں مزد رکھے بھائی سر جمنا تو میں ویکھنا جی یہ شعر لکھیا ہے جڑا میں پڑھن لگا مرزا عرفان حیدر صاحب دا شعر جڑا میں ہون پڑھن لگا حیدر کا ذکر اصل میں ذکر رسول ہے حیدر کا ذکر اصل میں ذکر رسول ہے کس نے کہا حضور سے آگے کی بات سلام ہے یار سلام ہے یار تو سبحان اللہ جی زندہ و سلامت رہو جی تواڈی کیا بات ہے تواڈے کیا کہنے اوئے ہوئے ہوئے جدوں سرکار موسیٰ گئے نا کوہ طور تے قبلہ اللہ فرمایا موسیٰ جتی لا دے جتی لا کے آئیں اے موسیٰ ایڈا لاڈلا نبی ایڈا پیارا نبی اللہ جو لاڈ کرن دے موسیٰ تو میرا لاڈلا نبی آویں تے پھر تینوں آکھیا گیا جتی لا دیں سنے جوڑیا نہیں ہونا سر زمین تے میں نے ویکھی بھائی نالین مصطفیٰ گئی عرش برین پر نالین مصطفیٰ گئی عرش برین پر موسیٰ یہ تیرے طور سے آگے کی بات کیا بات ہے یار سلام ہے یار آل محمد تو نمازدہ رکھن بھائی زندہ و سلامت رہو بھائی کیا بات ہے جی لو جس طرح دی نعت سرکار ابو طالب پڑھی کسے پڑھی دسنا جانا منو اٹھ دیا محمد سوندیا محمد دن محمد رات محمد سفر چ محمد حجر چ محمد جدوں دسترخوان لگنا کھلو جو محمد نو پہلے آن دیو سر چونا تے میں نے ویکھنا بھائی کیا مرتبہ لکھوں سر چونا جی کیا مرتبہ لکھوں ابو طالب کی نعت کا کیا مرتبہ لکھوں ابو طالب کی نعت کا تورات اور زبور سے آگے کی بات مالک تنوزدہ رکھے بھائی تورات اور زبور سے آگے کی بات ہے علوی صاحب اس تو بڑا شعر میرے کو نہیں جائے پوری ڈائری عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ سر جامعی تے میں نے ویکھی بھائی کمال میارے سماعت جناب دا جڑی گل تساں کیتی ہے او میں ہن شعر چ کرن لگا تیری نظر میں ہوگی ولادت حضور کی تیری نظر میں ہوگی ولادت حضور کی میرے لیے ظہور سے آگے کی بات ہے سبحان اللہ جی سلام ہے تانوں یار مالک تانوں وسط رکھے جی بہت شکریہ جی لو جی ایک ادھا قصیدہ اور سنو تے طالب دعا مصائب پڑھ سن جناب سیدہ آہو اچھا جی وہی پڑھ دینے وہ پڑھ دینے چلے بہ کے پورے ہو جائے چلو چلو ٹھیک ہو گیا جناب لو جی بانیان دا جی میں حکم ہے ظاہر ہی ہونا پھر ٹورنا بھی تے ہے نا پھر صلوات پڑھو چاہیے آواز قصیدہ میں نے جڑا حکم کیتا ہے وہ میں پڑھ سا لیکن اے چکے
15 ਜਮਾਦੁਲ ਅਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੌਥੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਆਮਦ ਪਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਮੈਂ ਮੁਨਾਸਿਬਤ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਸਜਾਦ ਹੈ ਸਜਾਦ ਹੈ ਸਜਾਦ सजाद है सजाद है सजाद सजाद है सजाद है सजाद है सजाद है सजाद रदीफ रेपिटिशन है सजाद है सजाद है हर मिसरे दे बाद है सजाद। कौन सजाद, क्या मकाम है तुहाडे ते मेरे चौथे इमाम दा हजरत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। भाई सार जमना ते मैनू वेखना है सजाद दीने खुदा का ज़ैन है जो दूसरा हुसैन है वो मोजज़ा सजाद है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। है सजाद है सजाद। दूसरी फर्द सानी, जिस पे खुदा को नाज है तौहीद का जो राज है वो बादशाह सजाद है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अज़मत सज्जाद, अज़मत मेरे शहनशाह दी अज़मत है क्या, शान क्या है, तौकीर क्या है, सर जमना तो मैंने वेखना। इसकी जबी के नूर से अब है अज़ां गली गली, इसकी जबी के नूर से अब है गली गली। दुश्मन अली के जल गए होने लगा अली अली, कहने लगा है ये खुदा सजदों में जो छुपी जज़ा बस वो सिला सजा। हाय 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 हाय, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। मालिक तनु सलामत रखे जी, नौकरा मालिक तनु सलामत रखे। सजाद है सजाद है सजाद है। दूसरा शेर बहुत कमाल है सजा। कौन सजाद भाई, इसके कदम जहां लगे देती शिफा वो खाक है, इसके कदम जहां लगे देती शिफा। हर जमना सजाद का जो नाम ले बस वो जुबां ही पाक है, लौहो कलम का नूर है, अब्बास का गुरूर है, वो मुर्तजा सजा। सुभान अल्लाह जी, मालिक तनु वस्ते रखे जी। ए हुक्म दी तामील भाई दी, वो मैं कसीदा दा एक दो शेर पढ़ दईए। एक सलावात पढ़ो बुलंद आवाज़ में। वो डूब जाते हैं फर्जंदे नूह की सूरत,
قبلہ وہ ڈوب جاتے ہیں فرزند نوح کی صورت، سفینے چلتے ہیں جن کے ہوا کی مرضی سے، بنا لو تم رضی اللہ ہو جس کو چاہو مگر نجات ہوگی فقط سیدہ کی مرضی سے۔ آئے ہائے 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 آئے ہائے ہائے ہائے، سلام ہے، ہاتھ اچھے، مالک تو نمازد رکھے جی، جی نوکر جی، بنا لو تم رضی اللہ جس کو چاہو مگر نجات ہوگی فقط سیدہ کی مرضی سے۔ کون سیدہ؟ مخدومہ کس بی بی نو آہدن جس نو نماز پڑھن واسطے غسل دی ضرورت نہ ہوئے، وضو دی ضرورت نہ ہوئے، اس بی بی نو فاطمہ آختے۔ ٹھیک ہے جی، ایک پڑھو صلوات قصیدہ پڑھئے جی۔ یوں محمد سے رابطہ رکھا، یوں محمد سے رابطہ رکھا، نام بیٹی کا فاطمہ رکھا، یوں محمد۔ بسم اللہ کرام پڑھو صلوات بلند آواز نال۔ یوں محمد سے رابطہ رکھا، نام بیٹی کا فاطمہ رکھا، منہ پہ سلمان مل رہا ہے اسے، منہ پہ سلمان مل رہا ہے اسے، جانے اس خاک میں ہے کیا۔ سبحان اللہ جی، زندہ و سلامت رہو، مالک تنو مزد رکھے جی۔ جانے اس خاک میں ہے کیا رکھا، عظمت سیدہ پڑھ رہے ہیں۔ زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا، دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں۔ مالک تنو مزد رکھے بھائی، کمال میرے سماتے الوی صاحب اسیں دو چار بندے ذہن چ رکھے ہوندے نے جڑے انہوں نے ہج تک داد بھی نویں نہیں کیتی ہوندی، ہولی ہولی منہ دے اندر ہی داد دئی ہوندے نے۔ سر جاؤنا تو میں نے ویکھنا جی، احترام جناب زہرا نے، احترام جناب زہرا نے، حر پہ توبہ کا در کھلا۔ مہربانی الوی صاحب، مہربانی جناب، مہربانی جناب، زندہ و سلامت رہو جی۔ کیا بات ہے، مالک زندگی دراز کرے حسنین اکبر صاحب دی، سارے شاعری کمال نے۔ بس دے رہا ہو، ایک شعر نہ لکھی ہے، ایک چکی نے رزق عالم میں، ایک چکی نے رزق عالم میں، ایک چکر کا فاصلہ۔ مہربانی یار، مہربانی جناب، مہربانی جناب، زندہ و سلامت رہو جی۔ آل محمد تنو در کھڑ بھائی، علوی صاحب سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ اس کو کیا لکھوں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ اس کو کیا لکھوں، کہ جس کی فاطمہ خدمت گزار ہو جائے۔ مرضی ہے تو اڈی یار، مرضی ہے، کرو نہیں داد لاب جے موجزہ جے۔ بسم اللہ کران جی، رابطہ رکھا، فاطمہ رکھا، موجزہ رکھا، سر جمعنا تو میں نے وکھنا۔ پہلے میں پڑھا گا جی مقتہ، مقتہ دے بعد پھر شعر پڑھا گا۔ اِنَّا تَيْنَا والے نے اکبر، اِنَّا تَيْنَا والے نے اکبر،
हुवल अबतर पे फैसला। हाय 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 हाय, जिंदाबाद यार, जिंदाबाद यार, जिंदाबाद यार। मालिक तनु वसदा रखे जी, जिंदा सलामत रहो जी। हासिल कलाम शेर, कमाल दा शेर, हासिल नदम शेर। अगर मरीज नूं आराम ना आवे किसी हकीम कोलों तो उन्हें एक दो खुराकां पिछे रखियां होंदियां ने शिफा देने वास्ते, ठीक करने वास्ते। ते आखिर ते मैं शेर किबला रखे है उन्हां बंदियां वास्ते जिन्हें अज तक ठीक नहीं होए। सर जमना तो मैंने वेखना जी, राबिता रखा, फातिमा रखा, मोरजा रखा, सर जमना तो मैंने वेखना भाई। सैयदा आप के भरोसे पे सैयदा आप के भरोसे पे किबरिया ने मुबाहिला। क्या बात है यार, क्या बात है यार, जिंदाबाद यार। हक अदा करता जी मौला दी कसम। हैदरी सुभान अल्लाह जी। ठीक है जी, बसते रहो। आज भी गुंबद खजरा से ये आती है सदा। आज भी चूँकि अयाम सैयदा है, इस मुनासिबत नाल इस जिक्र पाक दा जितना भी अजर सवाब है मालिक इन्हां दे खानवादे दे जितने मरहूमीन साढ़े खानवादे दे टुर गए, सामईन दे जितने टुर गए, मालिक उन्हां दे नाम माल च दर्ज फरमावे। आज भी गुंबद खजरा से ये आती है सदा, केड़ी काश ज़हरा की लहाद तक मेरा साया होता। हाय हाय, मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा। काश ज़हरा की लहद तक मेरा साया होता। मैं एक रिवायत किबला दी मौजूदगी मौला अमीर बाग तशरीफ फरमान, बाग तो मौला दे साहब भी मौजूदन, मौला दे मनन वाले मौजूदन। तो मौला सवाल किया कि दसो सब तो वड्डा मजलूम कौन है। किसे जवाब दिता जी किसे धी दे सामने प्यू नूं मारिया जाए वो सब तो वड्डा मजलूम। जिसनूं बेगुनाह कतल किया जाए वो सब तो वड्डा मजलूम। मैनूं जिक्र दी कसम है, अमीर तैनात दी हंजू वस पईयां। फरमांदे नहीं, मजलूम उसनूं आदन जिस दे सामने उसदी ज़ौजा नूं तमाचा मारिया जावे। हाय हाय हाय, जिस दे शौहर दे सामने उसदी ज़ौजा नूं तमाचा मारिया जावे वो सब तो वड्डा मजलूम है। मैं बिस्मिल्लाह कर। साड़ दे दरवाजे हेठ जड़ा ततहीर दिया आयत आ गई, थैयां पसलियां चूर बतूल दिया मोहसिन तू वेड़ कदा गई। मैं बिस्मिल्लाह करा जी। आदा भी आया के चुप दे कफन च हसन दा बाबा मैं कु ज़हराए गल खा गई, तड़े प्यू दे हुक्म दी पाबंदी मैं हाशमी जोश मुका। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा। आखिरी वेला मेरी सैन दा मेरी सैन वसीयतां करनियां शुरू कीतियां। या अली मेरी कबर दा निशान एक ना बनावे। मैं बिस्मिल्लाह करा। या अली मैनू अध रात वे दफन करे। अच्छा बतूल। या अली कदई कदई मेरी कबर ते मेरे पुत्रां नू घेना वे। या अली कदई मेरी कबर ते
قرآن پڑھیں. اچھا بطول میری سین وسیعتاں کر دے آئے نا. علی بادشاہ دی داڑھی ہنجواں نال پس گئی. علی بادشاہ دے گرم گرم ہنجو سین دے ہتھاں تے آئے نا. روانا لیو ممبر دی عظمت دی قسمیں میری سین نہ ہنجوانو اپنے زخماں تے لاونا شروع کیتا ہے. امیر کائنات فرمیندن بطول کیا پہ کریں دیو بی بی یادی ہے میں نو میرے بابے محمد دا فرمان یاد آ گئے. میرا بابا فرمیندہ ہوں دائی مظلوم دیہانج بیمار واسطے شفا ہوں دیئے. یا علی توڑے تو وڈا مظلوم کوئی نہیں, میرے تو وڈا بیمار کوئی نہیں. واہ بھائی واہ, کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے بھائی. یا علی میرے تو وڈا بیمار کوئی نہیں, توڑے تو وڈا مظلوم کوئی نہیں. اچھا بطول یا علی میں ٹوری وے نہیں ہاں, میرے بعد شادی ضرور کریں. اچھا بطول تیرے بعد تے شادی. بی بی آدھی یا علی نائی چونی وے دیاں میری ہم نام کلابیہ خاندان دی. اچھا میں نے ممبر دی عظمت دی قسم ہے میری سین وسیعتاں کر دے آئے نا, وسیعتاں کریں دے آئے نا. اچانک میری سین کئی شے کڈیاں دب آبادی دامن نالوں. ممبر دی عظمت دی قسم ہے امیر کائنات بادشاہ دے ہتھاں تے رکھیں. علی فرمیندن بطول کیا امام غافل نہیں ہوندا, امام ناظم کائنات ہوندا, امام جان دے یان پوچھنا چاہنے ہیں بطول کیا ہے. بی بی یادی عیدی سام کرے اے پیو بھی حسن دا ایک تعویذ رمالے. رب البنین کو پتر ڈیسی بنیوں دیاں بازواں. بی بی آدھی یا علی میری وسیعتاں یاد رکھائے. میں بسم اللہ کرا وسیعتاں کریں دے آئین میری سین راج رومن امیر کائنات بادشاہ. بی بی آدھی یا علی ان حجریوں باہر لگے ونجو میری حیام والی دینو سڈو. ممبر دی عظمت دی قسم آئین آلیہ سین ماں دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھی اماں میڈا سلام. بی بی آدھی آلیہ میں ٹوڑی وینیاں میرے بعد انہ دی مائی تویں بینی تویں بھرائی تویں. ممبر دی عظمت دی قسم ہے میری سین جو وسیعت کی تھی ماں دے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھی اماں حکم کرو. میری سین آدن آلیہ یاد رکھیں حسن دی شادی کریں, شادی والا جوڑا بناویں گانا بدھے سیرا پاویں. ٹھیک ہے اماں جان. بی بی آدھی میرے بعد حسین دی شادی کریں. رومانہ حسین دی شادی دا نام آیا راج رونی ہے میری سین. ماں دے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھی اماں حسن بھرا دی شادی دا نام آیا نیوی رونے. حسین دی شادی دا نام آیا رونے کیوں راج رونی ہے میری سین. دھی دے پاسے وے کے آدھی یہ تیڑے ویر حسین کو جائیں ویلے اور رب ڈیوی پوتر سجا دے. اون دی نازک کانڈتے تریواری ڈیویں بوسے مازہا. آکھے ماں ڈیر سلام ڈے دیئی میرا لفیس مزاج پوتر کنڈیاں ترول ویسی شام دیا بازاراں ترول ویسی. اللہ 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 قوم عزدہ علمین قبلہ دعا فرمائے. اللہم صلی محمد علیہ. آج جناب مقصود صاحب دا 40ویں دا ختم ہے, سالانہ ختم ہے. میں تواڈے تمام مومن مومنات اگے ریکویسٹ کرن لگا, انہاں مومناں اگے بھی ریکویسٹ کرن لگا جڑے اس بارگاہ چ نہیں آئے, اس مجلس سے نہیں آئے, وہ گھراں چ بیٹھے نے. تے حکم میں اے دینا محمد آل محمد دی طرف جو انہاں نوں بھی پیغام دینا 2 جماعت الثانی نوں پاک بطول دی شہادت دی مجلس سے میں تو اڈے کے ہاتھ جوڑ کے بسے دی بارگاہ باب الحوائج دا نوکر ہون دی حیثیت نال اور تو اڈی پوری نسل دی نوکر ہون دی حیثیت نال ہر بندے جسے واجب ہے اپنی اولاد کو لے کے خان کی مسجد امام بارگاہ دے 2 جماعتوں پہنچے
سارا معصومیناں دا پرسا لینا دی پاک اسی رل کے پرسا دئیے پاک بطول نو میں تاکہ ریکویسٹ کرنا تواڈے اگے مرد کرنا تواڈے اگے متحاجی کرنا کہ تسی برائے مہربانی کر کے ٹائم دی پابندی کر کے 7 تو لے کے 10 بجے تک پاک بطول دی پاک شہادت دی مجلس سے تسی تشریف لے کے آنا محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارے دیگر صلوات پڑھی بلند پر صلوات اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب وبالآخرة هم يوقنون صلوات أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد ومن يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صلوات صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وذلك الذي يدق اليتيم وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صلوات صلى محمد باجماعت صلوات پڑھیے گا اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا تعبدون ولا نعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صلوات اللهم صل على
محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصمد صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بارکی کر صلوات پڑھیے اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی اس حاضری اس عبادت کو پاک سیدہ صلوات اللہ علیہا کی اس مجلس میں حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما پروردگار پاک سیدہ صلوات اللہ علیہا اہل بیت اطہار علیہم السلام اور تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں جو کچھ بیان کیا گیا، جو نعتیں پڑھی گئیں، جو قصائد پڑھے گئے، پروردگارہ قرآن کریم کی جو تلاوت کی گئی، سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما الہ العالمین۔ ان میں کوئی بھول چوک کا پہلو رہ گیا ہو تو اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں درگزر فرما پروردگار۔ اس تمام مجلس کا ثواب، کلام پاک پڑھنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے کا ثواب پروردگارہ مرحوم و مغفور جناب محسن صاحب کے والد گرامی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، پروردگار ان کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما پروردگار۔ اس تمام اہتمام کلام اور طعام کا پروردگار سب کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں شمار فرما، اور پروردگار ان کے بزرگوں میں جتنے افراد حالت ایمان میں دنیا پانی سے رخصت ہو چکے ہیں، پروردگار سب کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب شمار فرما الہ العالمین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کے والدین کی بخشش فرما الہ العالمین۔ جن کے والدین حیات ہیں انہیں صحت و سلامتی سے طول عمر عطا فرما پروردگار۔ جتنے حضرات تشریف فرما ہیں، جو آ گئے، جو نہیں آ سکے، مومنین کے رزق میں، مال و جان میں خیر و برکت اور وسعت عطا فرما الہ العالمین۔ پروردگارہ 4 قرآن کریم کا ثواب ہے، اور جو کچھ اہل خانہ نے پروردگار کائنات پڑھا ہے سال ثواب کے لیے اپنے بزرگ کے، پروردگار ان کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما، ان کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب شمار فرما، اور پروردگار ہم سب کے والدین کی کامل بخشش فرما، سب کے والدین کے درجات کو بلند فرما، جن کے والدین حیات ہیں انہیں صحت و سلامتی سے طول عمر عطا فرما، تمام مومنین کے رزق میں، مال و جان میں پروردگار خیر و برکت اور وسعت عطا فرما پروردگار۔ کسی مومن کو کسی کم ظرف کا سوالی مت کرنا پروردگار، کسی مومن کو کسی کم ظرف کا سوالی مت کرنا پروردگار۔ اپنے حبیب اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی بارگاہ میں سوالی رکھنا الہ العالمین۔ جتنے مومنین بیمار ہیں سب کو صحت کلی عطا فرما، شفاء کاملہ عطا فرما الہ العالمین۔ اگر کوئی مومن کوئی بے وجہ قید ہے، پروردگارہ اس کی رہائی کا سبب بنا پروردگار۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی بخشش فرما پروردگار۔ ہماری لرزشوں، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، اور پاک بیوی صلوات اللہ علیہا کے حق کو بیان کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما، اور ہمارے ملک میں پروردگارہ امن و امان قائم فرما پروردگارہ۔
वस्सलाम के वसीला जलीला से हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल हमारी अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमा। परवरदिगारा हम जो तेरे से सवाल कर सके परवरदिगार तू जानता है वो अता फरमा। जो तुझसे ना मांग सके अपने हबीब के सबके में बिन मांगे अता फरमा। परवरदिगारा जो हमारे लिए बेहतर है हमें वो अता फरमा, जो ना बेहतर हो उसे बेहतर बना के अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाह मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। परवरदिगार अहले बैत तहार अलैहिमुस्सलाम के जिंदा मुर्दा दुश्मनों पर लानत फरमा। परवरदिगार जो दुनिया से जा चुके उनके अजाब में इजाफा दर इजाफा फरमा। परवरदिगार आका अलैहिस्सलाम के वसीला जलीला से हम सबको हमारी नस्लों को मुहिब्बान अहले बैत बना। परवरदिगार हमारी नस्लों में अज़ादारी जारी फरमा। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज आलि मुहम्मद या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाल।